السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو عافیت سے رکھے۔ تو آئیے ناظرین، نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے تنوین اینڈ نون ساکن کو سیکھنے کی کوشش کی تھی، اور ہم نے جانا تھا کہ تنوین کا ساؤنڈ کس طرح ہوتا ہے اور نون ساکن کا ساؤنڈ کیسے ہوتا ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کا ساؤنڈ ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، تھوڑا سا ہم ریویژن کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نے یہاں تک جو سیکھ لیا ہے وہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا حرکات سے، یعنی بالکل بیسک سے ہم نے شروع کیا تھا، اسٹارٹ کیا تھا۔ حرکات 3 ہیں، زبر زیر پیش، تینوں کو حرکات بولا جاتا ہے۔ تینوں کو شارٹلی پڑھا جاتا ہے، یعنی جس کے اوپر بھی زبر زیر پیش ہوں گے، فتحہ ضمہ کسرہ، ان کو شارٹلی پڑھیں گے، ان کو لانگ ہونے نہیں دیں گے، یعنی کھینچ کے نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حروف مدہ یعنی کہ لانگ وویلس، یہ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ تھے۔ تینوں کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، اور تینوں کو ہمیں تھوڑا تھوڑا لانگ کرنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ان تینوں کے جیسے، یعنی کہ اسٹینڈنگ فتحہ، اسٹینڈنگ کسرہ اور اسٹینڈنگ ضمہ سیکھا تھا، یعنی ان تینوں کو لانگ وویلس کی طرح ہی ہمیں پڑھنا ہے۔ اسٹینڈنگ فتحہ کو الف مدہ کی طرح، اسٹینڈنگ کسرہ کو یا مدہ کی طرح، اور اسٹینڈنگ ضمہ کو واو مدہ کی طرح ہمیں پڑھنا ہے۔ تینوں کا ساؤنڈ ایک دوسرے سے میچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حروف لین ہم نے سیکھا۔ حروف لین کو سافٹلی اور شارٹلی پڑھتے تھے، یعنی نرم آواز کے ساتھ جلدی سے پڑھتے تھے، اور معروف پڑھتے تھے، مجہول سے بچتے تھے۔ فار ایگزامپل، حمزہ، واو، فتحہ، او، ای، تو یہ سافٹ بھی رکھنا ہے اور شارٹ بھی رکھنا ہے، لانگ نہیں ہونے دینا ہے، اور مجہول بھی نہیں ہونے دینا ہے، او، اے نہیں ہونے دینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے تنوین کو سیکھا کہ تنوین کسے کہتے ہیں، اور جس لیٹر پہ تنوین ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو منون کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اب تک اس سے پہلے ایک زبر ایک زیر ایک پیش کے بارے میں بات چل رہی تھی، لیکن یہاں سے ہم نے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو سیکھنا اسٹارٹ کیا تھا کہ اس کو تنوین کہا جاتا ہے، اور اس کی آواز ان، بن، تن، ان، بن، تن، ان، بن، تن، اس طریقے سے پیدا ہوتی ہے، یہ اس کا ساؤنڈ رہتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے اچھے سے سیکھا۔ اس کے بعد ہم نے تنوین اور نون ساکن دونوں کو اسٹارٹ کیا کہ یہ دونوں کے جو رولز آئندہ آئیں گے وہ بالکل سیم آئیں گے، اس لیے کہ یہ دونوں کی آواز سیم ہوتی ہے۔ اگر ہم با دو زبر بن بولے یا با نون زبر بن بولے تو دونوں کی آواز میچ ہوتی ہے، بالکل سیم رہتی ہے، بن، بن۔ تو اسی کو ہم سیکھ رہے تھے، ایگزامپل دے کے آپ کے سامنے آج اور اچھے سے ایکسپلین کیا جائے گا کہ دیکھو یہاں پر تنوین ہے اس کے اوپر، اور اس کے ساتھ نون ساکن ہے، تو دونوں کا ساؤنڈ کیسا ہو رہا ہے، تو وہی انشاءاللہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تو آئیے ناظرین اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم اچھے سے ایکسپلین کر لیا تھا، اچھے سے سیکھ لیا تھا کہ ہم کس طریقے سے تنوین اور نون ساکن کو پڑھتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ جی ہمارے سامنے آیا ہے ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں
کہ نون ساکن اور تنوین کے قوانین ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں، کہ یہ دونوں کا جو بولا جا رہا ہے بار بار کہ دونوں کا ساؤنڈ ایک جیسا ہوتا ہے، یہ دونوں کے رول ایک جیسے ہوتے ہیں، تو یہ کیوں ایسا ہوا ہے، دونوں ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں، اسی کو یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیونکہ نون ساکن اور تنوین ایک ہی آواز پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ جو نون ساکن کی آواز ہوگی وہی تنوین کی آواز ہوگی۔ تنوین کا مطلب اس لیٹر پہ تنوین آ جائے یا اس لیٹر کے ساتھ نون ساکن کنیکٹ ہو جائے تو ایک ہی بات رہے گی، یعنی دونوں کا ساؤنڈ ایک جیسا ہی آئے گا۔ یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے ایگزامپل آئے، عین نون فتحہ عن، ہے نا، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں عین فتحتین عن، یعنی کہ عین کے ساتھ اگر ہم نون ساکن کنیکٹ کریں یا عین کے اوپر ہم فتحے کی تنوین لے آئیں تو دونوں کا ساؤنڈ بالکل سیم رہے گا، عن عن، اس کا بھی عن اس کا بھی عن۔ ایسے ہی دیکھو فا نون کسرہ فن، فا کسرتین فن، ہے نا، تو فا کے ساتھ چاہے تو نون ساکن کنیکٹ کر لو، چاہے فا کے نیچے تنوین دے دو، ساؤنڈ ایک ہی آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے لام نون ضمہ لن، لام ضمتین لن، ہے نا، لام کے ساتھ چاہے نون ساکن کنیکٹ کریں یا لام کے اوپر ضمے کی تنوین لے آئے، تو لیکن نون ساکن کی بات ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن ہو یعنی اس کے اوپر جزم ہو، اور جزم کے شیپ آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے لاسٹ ویڈیو میں کہ جزم کس طرح کے ہوتے ہیں، یعنی اسمال دال ہوتا ہے، ایک اسمال زیرو سی ہوتی ہے نا، یہ دونوں جزم کا کام کرتے ہیں۔ کہیں پہ تو اسمال دال زیادہ چلتا ہے ہمارے یہاں پر، لیکن اسمال زیرو بھی آتا ہے کہیں کہیں پہ، کسی کسی مصحف میں اس کو بھی جزم مانا جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب آپ کے سامنے اچھے سے ایگزامپل دے کے ایکسپلین کیا جا رہا ہے، تو دیکھیے اسکرین پہ آپ کے سامنے ایگزامپل کہ نون ساکن اور تنوین ایک ہی آواز پیدا کرتے ہیں، ہے نا، تو دیکھو یہاں پر پہلے آیا ہے با فتحتین بن، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے آواز سننے کے لیے بورڈ پہ کلک کریں، تو میں کلک کر رہا ہوں، دیکھیے آواز ابھی نہیں بن رہی ہے۔ با فتحتین بن، با نون فتح بن۔ تو ناظرین دیکھیے ہم نے بورڈ پہ جو ہے ٹچ کیا تو وہاں پر آیا با فتحتین بن، با نون فتح بن، ہے نا، تو یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ با کے اوپر تنوین آئی یا با کے ساتھ نون ساکن کنیکٹ ہوا تو دونوں کی آواز سیم ہے۔ اسی طریقے سے ہے را کا ایگزامپل آپ کے سامنے آیا ہے، یعنی کہ را کسرتین رن، را نون کسرہ رن، جی، یعنی کہ را کے نیچے کسرے کی تنوین ہے یا را کے ساتھ نون ساکن کنیکٹ ہے تو دونوں کی آواز سیم ہے بالکل۔ تو آئیے ناظرین، ہم یہیں پہ آج اسٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور ایگزامپلس آپ کے سامنے لائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس تختی کا اینڈ کریں گے، اس چیپٹر کا اینڈ کریں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ کو ایک نیو لیسن بالکل نئی طریقے سے نئی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔